ہم کبھی نفس کے بندے، کبھی شیطان کے، کبھی درہم و دینار کے، ہے نا. ہمارا حال کیا ہے؟ نفس کی پیروی کرنے میں تو سب سے آگے ہم لوگ ہیں. نفس نے جو کہا ہم نے وہ کیا. نفس کی مخالفت وہ ہم سے نہیں ہوتی. ہم نفس کے بندے بھی بن جاتے ہیں، یعنی متی. شیطان تو ہمیں جب چاہے تب گھماتا ہے، جو چاہے کروا لیتا ہے. شیطان کے بندے بھی بن جاتے ہیں، سب ہمارے سامنے ہیں. کچھ دیو کے بندے بھی ہیں، جیسا دیو نچا رہا ہے ویسے ناچ رہے ہیں. حضور کے بارے میں معاذ اللہ رب العالمین گستاخیاں کیے جا رہے ہیں. اور کچھ دولت کے بندے، زندگی نکل گئی جب سے ہوش سنبھلا سوائے دولت کمانے کے اور کوئی کام نہیں، یہاں تک کہ اب موت قریب آ گئی تب بھی دولت ہی پیسے ہی کمانے ہیں. دولت کے بندے ہیں. آخری وقت میں بھی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں نکلتا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہڈیاں کام کرنا بند کر دے رہی ہیں، جھک گئے ہیں، لیکن مرتے مرتے بھی ہائے پیسہ وائے پیسہ. یہ دولت کے بندے ہیں. تو ہم جو ہیں ہم ہر چیز کے بندے بن جا رہے ہیں. اچھا اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ اب تو وہ جو مجازی عشق ہو جاتا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا، تو اس میں تو اتنے زیادہ لڑکیوں کی بندگی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ اب لڑکی کے آگے ماں باپ بھی پسند نہیں آتے. اس کے ماں باپ کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، نہ کام کاج کی فکر ہے. اب تو بس وہ اسی کی بندگی کرنی ہے. اور پھر تو گانے اشعار وغیرہ اس قدر سخت نکل گئے کہ سیدھا کفر تک پہنچا دیتے ہیں. محبت خدا ہے اور یار ہی میرا رب ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ایسے ایسے گانے جو آ رہے ہیں سیدھا اسلام سے خارج کر دیں. لڑکیوں سے پھر آگے چلے تو دوستی میں اب وہ یارہ تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، معاذ اللہ رب العالمین. وہ ٹک ٹاک بن رہا ہے، لوگ پھیلا رہے ہیں، وائرل ہو رہا ہے، ٹرینڈنگ ہو رہی ہے سب کچھ، جو پھر وہ گا رہے ہیں بنداس. یعنی کیا ہے یہ؟ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ اب اس پر ہی گانوں وغیرہ پر تو ایک الگ ہی مطلب کافی کچھ چاہیے، وقت چاہیے بولنے کے لیے. اس کو تو ابھی یہاں بھی لے کر بیٹھو تو بات کہیں کی کہیں رہ جائے گی. اور یقین مانیے یہ سرکار کی حدیث ہے پاک، صبح مسلمان ہوں گے شام میں ایمان سے خارج ہو جائیں گے. یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور ایسے اسلام سے خارج ہو رہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا. وہ بھی کس لیے؟ کچھ دیر کے گانے وغیرہ کے لیے. یہ سب بچیے میرے بھائیوں دوستوں، یہ سب گانے وغیرہ ہمارے ایمان خارج نہ کر دیں، ایمان سے ہمیں نکال نہ دیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم تو ساری سب کی اطاعت کر لیتے ہیں، بندگی کر لیتے ہیں. ایک مطلب بھلے عبادت کا وہ سجدے نہ کرتے ہوں، لیکن اطاعت تو ایسی ہو رہی ہے کہ بس پھر کوئی کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور بس سوائے اپنے رب کے جو ہم نے بنا لیا ہے. کسی نے پیسے کو بنا لیا، کسی نے محبوبہ کو بنا لیا، کسی نے دوست کو بنا لیا. شیطان ہمارا ہمیں گھمانے والا پتہ نہیں کیا کیا ساری کام کرواتا. نفس تو ہمارا بالکل ہم اس کے متی بن جاتے ہیں. یہ ہماری عبدیت کا فرق ہے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے احوال ایسے ہیں کہ ہم ہر ایک کی اطاعت کر لیتے ہیں. اور وہیں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے سوائے اللہ کے کسی اور چیز کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے کسی اور کی اطاعت کی ہو. یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے بہکاتے رہتا ہے. اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا. وہ مجھے سوائے نیکی کے اور کوئی مشورہ نہیں دیتا، سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہیں بتاتا. سبحان اللہ. یہ حضور سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ حضور ہمارے جیسے کر کے تو دکھاؤ. یہ سب حضور نے تو اپنے ساتھ جو بہکانے والے جو شیطان ہوتے اس کو بھی مسلمان فرما لیا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ برابر ہو ہی نہیں سکتا. نبی سے ہماری برابری ہے تو بیوقوفانہ باتیں ہیں، سب جاہلانہ باتیں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. تو حضور کی شان وہ شان ہے کہ حضور سب کے آقا اور اللہ عز و جل کے عبد ہے. جو میں نے پہلے کہا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. اور ایک بہت پہلے میں نے ایک شعر سنا تھا، مفتی جناب شفیع القلوی صاحب نے اپنے کسی بیان میں کہا تھا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. سب نا عبد کہتے نا. اور حضور کے بارے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو عبد ہونا ایک الگ بات ہے، عبدہ ہونا الگ بات ہے. کیسے کہتے ہیں؟ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، سراپا انتظار او منتظر. عبد جو ہوتا ہے یعنی ہم لوگ جو ہیں عام بندے جو ہیں وہ تو ہمیشہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہو رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو کرم فرما دے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے. ہمیشہ اسی انتظار میں رہتے ہیں. یہ عبد کا حال ہے. اور عبدہ کا حال یا یہ ہے کہ عبدہ کے بارے میں پاک پروردگار خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے پیارے حبیب، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرما دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یعنی عبد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کا انتظار کر رہا ہے، اور عبدہ کا یہ حال ہے کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب کی رضا کا منتظر ہے. سبحان اللہ. عبد انتظار کرنے والا، اور عبدہ وہ جس کا رب منتظر ہے، جو خود منتظر ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، جس کی رضا کا انتظار کیا جا رہا ہو. سبحان اللہ. اتنا عطا کر دوں گا، اتنا. ہم تو یہاں تڑپ رہے ہیں، ہم تو یہاں کہ رب عز و جل کا جو صوفیاء کرام ان کے تو کہ ایک دیدار ہو جائے، ہمارا دیکھیں رب کی خوشنودی حاصل ہو جا رہا. وہاں پر عبدہ کا حال یہ ہے کہ عبدہ اپنے بستر پر آرام فرما رہا ہے، اور جبریل امین چلے آ رہے ہیں کہ آئیے میرے آقا یا رسول اللہ، چلیے، اللہ عز و جل آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کو سجا کر کے براق پر بلا کر کے لا مقام بلایا جاتا ہے، اور رب عز و جل کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ عبدہ ہے، یہ عبدہ ہے، یہ عبدنا ہے، یہ ہے عبدنا. حضور کا عبدنا فرمانے میں بھی حضور کی شان ظاہر ہو رہی ہے. آ جاتے ہیں برابر ہے، ہمارے جیسے تھے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ ساری چیزیں آپ کو یہ اہل سنت سے ہی ملیں گی. یہ جتنے فرقے ان کے پاس تو یہ سوچ بھی نہیں ہے. یہ میں نے جو آپ کو تفسیر قرطبی کی آیت بتائی، کوئی میں نے کہا نا کہ ہم بریلوی یہ جو اعلیٰ حضرت وغیرہ یہ انہوں نے ہی نہیں نکالا، یہ شروع سے چلا رہا ہے. جو محبت والے وہ ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں، اور محبت والا ہی محبت سکھائے گا. تو کرنا یہی چاہیے کہ محبت والوں کے ساتھ ہی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہاں وہاں بھٹک کر اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آج بڑا عجیب، بڑا ہی فتنہ بھرا دور ہے. یہ سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ اتنا زیادہ ہمارے لیے جہاں فائدہ دے رہا ہے وہاں نقصان بھی بن دے رہا ہے. کہ ذرا سا آپ ڈالیے، سرچ کیجئے، دھڑا دھڑ بیانات اور یہ سب آئیں گے، اور پتہ ہی نہیں کس کا کیا ہے، کون سے فرقے کا ہے، کون سا صحیح ہے یا نہیں. وہ ہم بس سن لیتے ہیں، اور پھر بیان کرنے والے بھی ایک سے ایک ہیں بھائی. کوئی رو رو کر رہا ہے، کوئی چلا چلا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور بس جس نے سنا ہو کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا بولے. پتہ نہیں ہے علم کی کمی ہے، اس وجہ سے جو جیسا بول رہا ہے اس کے ساتھ ہو گئے. اب پھر وہ شہد دکھا کر زہر پلانے والی بات آ رہی ہے، ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہر ایک کے پیچھے پیچھے مت جائیے. خدا کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے. وہیں جائیے جو حضور کے سچے غلام ہیں، وہیں جائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح معنوں میں عقیدت مند ہے، حضور کے سچے امتی ہیں، جو حضور کی شان کو ظاہر کرنے والے ہیں، حضور کو اپنے جیسا بتانے والے نہیں، حضور کو بے علم بتانے والے نہیں، حضور کو اللہ عز و جل کا صرف پیغام لانے والے نہیں. ایسا نہیں بتاتے. جو یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، نور اللہ، اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے آقا، ہمارے مولا ہیں، ہمارے شفیع ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے ان کے ساتھ ہو جائیے. اہل سنت کے ساتھ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اپنے بچوں کو ابھی سے، بچپن سے ہی اہل سنت کے ساتھ رکھیے. کل پتہ نہیں کیسا دور آئے اور کتنا خطرناک دور آئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. ہم تو رہیں گے نہیں. بچے آج جو ہم نے سکھایا اسی پر قائم رہیں گے. اگر نہیں سکھایا تو ان کے ہاتھ میں پتہ نہیں کس کا دامن آ جائے، وہ کہاں سے کہاں چلے جائیں.
جو خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کیجئے، اپنے بچوں پر رحم کیجئے، ابھی سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات انہیں سکھانا شروع کر دیجئے، ابھی سے اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ کرا دیجئے، محبت والوں کے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی آخرت سنور جائے گی اور ہمارے بچوں کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ تو اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنائے، اپنے رسول کا امتی بنائے، اور دیو کے بندوں سے اور تمام نفس کے بندوں سے پروردگار ہمیں دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔